اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایک بار دوبارہ ہمیں رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں روزے رکھنے کی اور شامل ہونے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور فضل کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر کرم اور فضل کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ بس 10 منٹ آپ نے بات سننی ہے۔ دین کے لیے استعمال ہونا کہتے کسے ہیں؟ دین کے لیے استعمال ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بندہ اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو بندہ اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے گویا کہ سرحدوں پر پہرا دینے والا۔ حالانکہ دیکھیں، مجاہد فی سبیل اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن 5 نمازوں کی حفاظت کرنے کو بھی اللہ کے نبی نے سرحد پر پہرا دینے سے موافقت دی ہے، اور یہ بہت اوکھا کام ہے کہ بندہ وقت پر جماعت کے ساتھ سنت کے مطابق 5 نمازیں ادا کرے۔ اب آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، ہم آئے ہیں، یہ ہم پر اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ آج بھی ایسے شیطان موجود ہیں جو نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں۔ پڑھتے وہ کلمہ ہیں، لیکن ان کو روزے نماز سے کوئی غرض نہیں۔ دعویٰ وہ اللہ کے نبی سے عشق کا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سب سے محبوب ترین چیز نماز انہیں پسند ہی نہیں۔ اور دوسری بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تو عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، روزے کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی تیاری کر لیتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صدقہ اس طرح کرتے تھے جیسے تیز آندھی چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید رات کے قیام میں بھی پڑھتے، اور آخری عشرے میں، یہ جو عشرہ جاری ہے آخری 10 دن، ان میں ہر سال سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور بھی کرتے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، آپ نے اس سال 2 بار حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا، 2 بار۔ اور ہماری حالت ہے کہ ہم قرآن سے دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتے عام طور پر۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، ان حالات میں مسلمانوں کی حالت زار کو صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم 1442 سال پہلے اس دین پر کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں جو اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے۔ اسلام آپ کو ڈاکٹر انجینئر بننے سے نہیں روکتا،
اسلام کہتا ہے پڑھو، تحقیق کرو، لیکن تم جس شعبے میں بھی جاؤ وہاں پر تم اولین ترجیح اللہ کے دین کو دو۔ تم وزیر اعظم بن گئے، تمہارے نزدیک کرسی زیادہ اہمیت نہ کرے بلکہ اللہ کا دین اہمیت رکھے۔ تم ڈاکٹر ہو تو دین تمہارے نزدیک اونچا ہونا چاہیے۔ یہ سوچ اور فکر کسان کی، کام کرنے والے کی، مزدور کی، محنت کش کی ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی گزارنے کے بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں کہ جی میں مزدور ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں یہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے ہم کتنی چھٹیاں کر لیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر لیتے۔ تو اگر روزے رکھنے کے لیے کوئی ہم اپنا ارینجمنٹ کر لیں کہ ہم 1 مہینہ کام ہی نہ کریں جو مزدور ہے، یا شام کو کام کر لے، یہ ممکن ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے ضلع میں کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم سارا سال مہینے کا 5-10 ہزار سائڈ پہ کرتے رہتے ہیں تاکہ رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ٹائم دیں، پھر اللہ تعالیٰ اگلے 11 مہینوں میں انہیں بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ پھر عطا کرنے کی ایک اور بھی وجہ ہے، ایک تو ہوتا ہے آپ کو مال مل گیا، پیسے مل گئے، تنخواہ مل گئی، گندم اچھی ہو گئی، چاول اچھا ہو گیا، یہ تو ایک چیز ہے نا۔ ایک اور بہت اہم چیز ہے جس کی طرف آپ کی اور میری عام طور پر توجہ نہیں ہے، سننے والی بات ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ آپ نے اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اپنے نظام کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بچا لے گا، اللہ آپ کو مصیبتوں سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں آنے والے فساد سے بچا لے گا، آپ کو کسی ایکسیڈنٹ سے بچا لے گا، آپ کو کسی موذی مرض میں مبتلا ہونے سے بچا لے گا۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، نہیں میرا کاروبار ہے جی، ساڈا گزارا نہیں ہوندا جی، ہے نا بہانے۔ جیسے ہی رمضان گزرا، آپ کے گھر میں کسی کو کینسر ہو گیا، آپ اس کو مرتا دیکھیں گے؟ اپنی جائیداد بھی بیچیں گے، پیسہ بھی لگائیں گے، گاڑی بھی بیچیں گے، موٹر سائیکل بھی بیچیں گے، زیور بھی بیچ دیں گے کہ نہیں ہم نے اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، اپنے باپ کی جان بچانی۔ جب آپ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ عطا تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اللہ آنے والی مصیبتوں کو آپ سے ٹال دیتا ہے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کتنی بڑی مصیبت آپ پر آنی تھی، نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کینسر سے آپ کو بچا لیا، نماز کی برکت کی وجہ سے آپ کا چھت گرنے سے اللہ نے بچا لیا۔ اللہ کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، آپ کا چھت گر گیا، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 1 مہینے میں کتنا کما لیا آپ نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چھوٹی سوچ نہیں رکھنی۔ سوچ کون سی رکھنی ہے کہ میرا اللہ رزاق ہے، میرا اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا، میں اس کا بندہ، میں اللہ رزاق کا حکم مانتے ہوئے اللہ کے دین پر چلوں گا، میرا اللہ میرے لیے رستے کھولے گا۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے میں تمہارے لیے رستے کھولوں گا۔ بھائی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بستر پر لیٹ کر کہتے ہیں یا اللہ کافراں دے ٹینکاں دے وچ کیڑے پا دے۔ ایسے اللہ کیڑے نہیں ڈالتا۔ اللہ کہتا ہے میدان میں آ، تلوار اٹھا، گن اپنے کندھے پر رکھ، نکل میری راہ میں، پھر دعا کر، پھر دیکھ میں کیسے ان کے اندر کیڑے ڈالتا۔ اللہ نے کر کے دکھایا نا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ سناتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں افریقہ کا علاقہ ہے نا، جو یہ سارے جہاں حبشی کالے ہوتے ہیں، افریقہ کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی کمانڈر بنایا انہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار لشکر ہے پورا، سارا افریقہ، یہ گانا، یہ میرے بھائیو صومالیہ، یہ سارے علاقے فتح ہو گئے۔ سارے افریقہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ کے جلیل القدر صحابی ہیں، اب میرے بھائیوں عمر بھی ان کی تھوڑی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے دور میں جوان تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 15 سال کے بعد ظاہر عمر اور زیادہ ہوگی، اچھی عمر میں گھوڑے پر سوار ہیں، سارا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ اب میرے بھائیوں چلتے چلتے سارے علاقے میں اسلام پھیل گیا، ایک جگہ پر آئے تو آگے سمندر، اب گھوڑا سمندر میں تو نہیں نہ جاتا۔ اس طرح میرے بھائیوں اپنی اس گھوڑے کی لگاموں کو پکڑا اور راوی بیان کرتا ہے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان تھا، نہ کوئی فیکٹری نہ کوئی کاروبار، کچھ نہیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکانا، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ اب میرے بھائیوں وہاں گھوڑے کو لگام کو پکڑ کر حضرت سعد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا اللہ ہم تیرے نبی کا جھنڈا لے کر، اسلام کی دعوت لے کر، ظلم کے خلاف تلوار لے کر نکلے ہیں، سارے علاقے میں تیرے دین کو غالب کیا۔ یا اللہ، اللہ کی قسم، مجھے تیری قسم ہے، اگر مجھے اس سے آگے بھی خشکی نظر آتی تو میں تیرے نبی کا جھنڈا وہاں بھی لگا کر آتا۔ یہ سوچ ہے، یہ منصوبہ ہے۔ صحابہ کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ ان کی سوچ کیا تھی؟ ہم نے اللہ کے دین پر زندگی گزارنی ہے اور ہم نے اللہ کے دین پر مرنا ہے۔ اچھا، ہم کہاں پیدا ہوئے جی؟ منڈی بہودین میں، ضلع ہے نا ہمارا، منڈی میں پیدا ہوئے، منڈی میں ہی مر گئے۔ ہیڈ فقیریہ میں پیدا ہوا، ہیڈ فقیریہ میں مر گیا۔ اس کا باپ بھی وہاں، اس کا پردادا بھی وہاں۔ پھر وہ بڑی خوشی سے کہے گا آؤ جی چودھری صاحب، اے ساڈے باپ دادا دیاں قبراں نے۔ کہتے ہیں نا ہم سب صحابہ کرام، حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ کے رہنے والے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ترکی کے ساتھ۔ وہ ترکی اتنا دور، 3-4 مہینے لگ جائیں پیدل چلتے ہوئے۔ کہاں شہید ہو رہے ہیں؟ استنبول کے اندر۔ میں خود استنبول میں گیا، 94-5 کی بات ہے، تو میں نے دیکھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بالکل سمندر کے قریب۔ جب تاریخ پڑھی تو پتہ چلا کہ حضرت معاویہ کے دور میں جہاد کرتے کرتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں فوت ہو گئے۔ اللہ کی بزرگ تھے، بہت زیادہ عمر تھی، فوت ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بیمار ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ فرمایا نہ، میں گھر سے جہاد کے لیے نکلا ہوں، جہاں مجھے موت آ جائے مجھے وہاں دفن کرنا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کوئی بندہ اگر اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ رکھتا ہو اور وہ اپنے بستر پر بھی مر جائے، اللہ تعالیٰ اسے شہید کا رتبہ عطا کرے گا۔ کسی صحابی کی قبر شام میں، کوئی عراق میں، کوئی ماوراء النہر کے اندر، کوئی ایران فارس کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے یہ منصوبہ نہیں بنایا تھا کہ میں نے منڈی میں ہی دفن ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر اسلام کو غالب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر، دیکھ لینا حضرت عمر کے دور میں میرے بھائیوں ایران ٹوٹا، فارس کی سلطنت کو تہو تیغ کیا، آتش پرستی مجوسیت کا خاتمہ ہوا۔ پھر جناب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں شام، رومیوں کا، عیسائیوں کا علاقہ سارا فتح ہوا۔ یہ کون تھے؟ یہ سارے مکہ اور مدینہ کے رہنے والے جو وہاں پیدا ہوئے، اسلام سمجھ آیا، گھوڑوں پر بیٹھے 2 سال، 3 سال، 5 سال اللہ کی راہ میں نکلتے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں نکلتے تو اپنی ازواج کا قرعہ ڈالتے تھے کہ میرے ساتھ کس نے جانا ہے۔ اور منافق شروع سے یہ کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں جی۔ اللہ کہتا ہے وما ہی بعورہ، کوئی ان کے گھر خالی نہیں۔ ان یریدون الا فرارا، یہ فرار ہونا چاہتے ہیں، سارے اردو کے لفظ۔ غزوہ احزاب میں منافق کیا کہتے تھے؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب سارا عرب جمع ہو کے آ گیا، تمہارا کوئی مقام نہیں، اب تم بچ نہیں سکتے، ان کے ساتھ کمپرومائز کر لو، نیچے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ڈٹے رہے، میں نے تمہیں فتح دی،
تو آج بھی اللہ کا وہی دین ہے، وہی اللہ ہے، لیکن ایمان والے بدل گئے، مسلمان بدل گئے، ایمان والوں کا معیار بدل گیا، ایمان والوں کا موٹو بدل گیا، ایمان والوں کا منہج بدل گیا، ایمان والوں کا راستہ بدل گیا، ایمان والوں کا جذبہ شہادت ماند پڑ گیا۔ انہوں نے اپنے ہی دائرے کے اندر اپنا پورا منصوبہ بنا لیا کہ بس یہی میری زندگی ہے، میں نے 4 منزلیں بنانی ہیں، اٹلی سے لا کر میں نے باتھ روم لگانا ہے، 2000 میٹر والی ٹائل لگانی ہے، یہ فانوس لے کر آنے ہیں، بس یہ میرا مقصد ہے۔ اس کے بعد ہر بچے کے لیے پلاٹ لینے ہیں، اس کے بعد اپنے پوتوں کا بندوبست کرنا ہے، پڑ پوتوں کا بندوبست کرنا ہے۔ اس سے آگے ہے ہماری سوچ؟ آج میرے پاس اگر 2004 ماڈل گاڑی ہے تو میں نے نہیں لینی ہے، نہیں لے لی تو اب 7 سیٹر لینی ہے، 7 سیٹر لے لی، لینڈ کروزر لے لی، لیکسس سے آگے ہیلی کاپٹر۔ انسان کی سوچ ہی نہیں ختم ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو ہمیں، میری آپ کی بات ہے یار، بات سن لو، گپا لاندے روے اجے ساری زندگی تواڈے کول ہے۔ ابن آدم فرمایا، ابن آدم، ہم سب آدم کی اولاد ہے نا، ابن آدم کو اگر سونے کی وادی دے دی جائے نا، یعنی یہ پوری وادی ہو اور اس میں سونا ہی سونا ہو، تو آدم کا بیٹا کہے گا یا اللہ ایک اور دے۔ یہ سونے دی وادی تے بھی نہیں راضی ہوندا، پوری سونے کی وادی مل گئی راضی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی نے بڑی کام کی بات کی ہے، ڈرنے والا موقع، فرمایا ابن آدم کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، جب تک یہ مٹی کے نیچے نہیں جاتا اس کی خواہش ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حلال کماؤ، ہم اس سے منع نہیں کرتے، حلال کماؤ، اللہ کے دین پر لگاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن ایک منصوبہ ضرور رکھو، یا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال سارا خرچ کرنا ہے، جہاں مجھے موقع ملا میں تیرے دین کے لیے کھڑا ہوں گا، جہاں مجھے موقع ملا میں اپنا خون بھی دوں گا۔ یہ سوچ جس دن مسلمانوں کی ہوگی۔ اچھا میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک پوچھتا ہوں، 1.5-2 ہفتے پہلے، یہ سنجیدہ بات ہے بھائی، 1.5-2 ہفتے پہلے یورپین یونین نے، ویزے نہیں لیندے تسی، ڈاکٹر صاحب ساڈا چھوڑ فرانس بھیج دیو، کوئی بندہ دسو جی، ہاں جی برطانیہ دا ویزا لینا ہے، فلانا بھی، یہ یورپ ہے، اٹلی، فرانس، ہالینڈ، یہ سارے، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد منظور کی۔ کیا قرارداد منظور کی؟ کہ پاکستان میں توہین رسالت کا قانون بدلو، یعنی ہر بندے کو اجازت ہونی چاہیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ نبیوں کی توہین کر سکے۔ آج وہ کیوں اس موقع پر پہنچے ہیں؟ انہیں کیوں ہمت ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم دنیا پرست ہو گئے، ہم اپنے نبی کے ساتھ جعلی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم نے جہاد کو چھوڑا۔ اگر آپ، یہ آج سے 100-125 سال پہلے کی بات ہے، سلطان عبد الحمید خلافت عثمانیہ کا ترکی میں، فرانس پیرس کے اندر اس کو خبر پہنچی کہ وہ اپنے ایک ڈرامہ، جہاں ہوتے ہیں نا ڈرامے بنتے ہیں، ایک ہال کے اندر وہ ڈرامہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کی توہین ہوگی۔ اس نے باقاعدہ وہاں کے سفیر کو بلا کر کہا اگر یہ ڈرامہ تم نے پیرس کے اندر پیش کیا تو ہم سارے علاقوں میں تمہارا بھرکس نکال کے رکھ دیں گے۔ 70 مسلمانوں کے ملک ہیں، کسی وزیر اعظم صدر کو ہمت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے بیٹے بن گئے۔ آج اگر امت مسلمہ صحیح معنی میں اللہ کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے جہاد پر آ جائے، ان کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ یہ اللہ کے نبی کی توہین کر سکے، یہ قرآن کی توہین کر سکے، یہ اسلام کی توہین کر سکے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج ہم نے اخلاص پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ اخلاص پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں اللہ نے گندم دی، ہمیں اللہ نے چاول دیا، ہمیں اللہ نے کاروبار دیے، اللہ نے کہا میں نے تجھے مال دیا، یہ مال دینے والا میں ہوں، جب تیرے مال پر زکوٰۃ فرض ہو تو نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نہیں زکوٰۃ ادا کرے گا تو تیرا مال گنجا سانپ بن کے جہنم میں تجھ پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر تو نے اپنے فصل کا عشر ادا نہ کیا تو قیامت والے دن جہنم میں تیرا مال تجھ پر چھوڑ دیا جائے گا۔
اب یہ چیزیں ہم سمجھتے نہیں کہ جو اللہ آپ کو اتنا زیادہ دے رہا ہے تو ہم 2.5% اس اللہ کا حق کیوں 40واں حصہ کیا وقت ہے اس کی؟ کوئی وقت نہیں. اور وہ اللہ ہے جس نے میرے بھائیوں آج سے 50 سال پہلے کیا حالت تھی ہمارے باپ دادا کی کیا حالت تھی جب پاکستان بنا ہے؟ نہ پہننے کو جوتے، نہ اچھے طرح کے کپڑے، نہ اچھا کھانا، بس بیچارے سادہ زندگیاں گزارتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمت دے دی، دنیا کی فراوانیاں دے دی، تو اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہم رکتے ہیں. ایمان والا نہ بخیل ہوتا ہے نہ ہی فضول خرچ ہوتا ہے. یہ ایمان والے کی نشانی ہے. وہ کبھی فضول چیز پر، بے حیائی پر، فتنوں پر، شادیوں پر، ویلیں لٹا کے، تیل پر، مہندی پر، میرے بھائیوں خباستوں پر خرچ نہیں کرے گا. اور جب اللہ کے دین کی باری آئے پھر وہ اپنا مال حضرت ابو بکر کی طرح پورے گھر کا لے کر بھی آ جائے گا. تو یہ ایمان والوں کا معیار اللہ نے بیان کیا ہے. تو اس رمضان کی آخری ساعتوں کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے، اللہ تعالی ہمیں اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اسلام کے لیے مر مٹنے کا، شہادت کا جذبہ بیدار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرہم واحفظہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.